باب دواء المبتون، اس باب میں مبتون شخص پیٹ کی کوئی بیماری ہو، مثلا اسہال ہو، دست وغیرہ، تو اسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ مبتون کہتے ہیں. اسے شخص کو مبتون جو پیٹ کا بیمار ہو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، کوئی شہد والا قصہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آ کر پوچھنے لگے کہ ان اخی استطلق بطنه، میرے بھائی کا پیٹ جاری ہو چکا ہے. فقال کا اسق عسلا، شہد پلاؤ. فسقاہ فقال انی سقیت فلم یزدہ الا استطلاقا، اور جریان ہو گیا پیٹ کا. فقال تو اس نے فرمایا آپ علیہ السلام کہ صدق اللہ، اللہ تعالیٰ سچ فرماتی پی شفاء للناس وکذب بطن اخیک تاب النظر عن شعبتا. باب الاسفر وهو داء یأخذ البطن، اس باب میں ذکر کر رہے کہ اسفر یہ کیا ہے؟ ایک دوائی ہے. اسفر ایک وہ داء ایک بیماری ہے، یأخذ البطن، اس سے پیٹ میں اور جو ہے بیماری بڑھ جاتی ہے. یعنی جب پیٹ خالی ہو تو اس وقت یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی کو کیا کر لیتے ہیں؟ زیادہ خراب کر لیتی، کمزور کر لیتی ہے. تو اس سے آدمی کا بعض اوقات رنگ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ زرد پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات کچھ اور ہو جاتے ہے اسے، یا خارش وغیرہ بھی لگ جاتی ہے اس سے. تو یہ کیا ہے؟ اسفر ایک طرح کی بیماری ہے کہ اس سے آدمی بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وغيره ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا سفر. وہی بات گزر گئی کہ بیماری بذات خود علت کے طور پر متعدی نہیں ہوتی، یعنی علت نہیں، یہاں سبب کے درجے میں متعدی ہو سکتی ہے، احتیاط کرنا بہتر ہے. ولا سفر، اور یہ کہنا کہ سفر کے مہینے میں کچھ ہو جائے گا تو یہ بات بھی فضول. والا حامہ، اور نہ یہ ہے کہ الو وغیرہ ہے. کیا مطلب ہے کہ اگر الو آ جائے نا تو وہاں ویرانہ ہو جاتا ہے، تو یہ بات بھی فضول ہے. فقال اعرابی یا رسول اللہ فما بال ابلی تکون فی الرمل، پھر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ پھر میرے اونٹوں کا کیا ہوگا؟ یہ جو میرے اونٹ ہے نا یہ یہاں علاقے میرے ہیں، کانہا الزبا، کیوں کیا ہے؟ خارشی ہے نا. پیاتی البعیر الاجرب، تو کوئی خارشی اونٹ آ جاتا ہے. فیدخل بینہا فیجربہا. فقلت آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اسی بات ہے نا کہ خارشی اونٹ کی وجہ سے آپ کے اونٹ کو خارش لگ گئی نا، تو فمن اعدى الاول، پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی؟ پہلے تو یہ خارش آتی ہی نہیں، تو پھر کہاں سے آ گئی؟ نا اللہ کی طرف سے آ گئی. اللہ ہی کیا کرنے والا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے، وہی اس میں لگا چکا ہے. تو مطلب یہ ہے نا کہ اس کو علت کے درجے میں نہیں سمجھنا. رواہ الزہری عن ابی سلمۃ و سنان بن ابی سنان. باب ذات الجنب، اس بیماری کے متعلق اب ذکر کرے ذات الجنب جو بیماری ہے کہ کیا بیماری ہے اور کیا ہوتی ہے. تو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بعض اوقات یہ بیماری پیدا ہو جاتی، پسلیوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ آگے بڑھ کے ممکن نمونہ بن جائے، گردوں وغیرہ میں کچھ ہو جائے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذات الجنب کہتے ہیں. تو یہ جو جھلی ہے نا یہاں اندر پسلیوں میں، اس کے اندر ورم آ جاتا ہے، اس کو بھی ذات الجنب بیماری کہتے ہیں. جنب سائڈ کو کہتے ہیں نا، پہلو کو. تو ہواؤں کی وجہ سے یا اسی طرح سے کسی اور وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو ذات الجنب کہتے ہیں. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عتاب بن بشیر عن اسحاق عن الزهري قال اخبرني عبید اللہ بن عبد الله ان ام قیس بنت محسن
وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أخت عكاشة بن محسن أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة کہ اس کی گلے کو دبا کے کچھ علاج بھی کیا تھا ورم کے لیے فقول اتقوا الله على ما تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي کہ کیا کرنا استعمال کرنا فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب يريد القسطى یعنی القسطى کاف سے بھی پڑھ سکتے اور قاف کے ساتھ بھی دو لغات قول وهي لغة بھی ایک لغات وبي قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة منه حدث به ومنه ما قرئ عليه وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه وكواه أبو طلحة بيده کوایہ کسی کیا کر دیا تھا اسے داغ دیا تھا کوایا کوا مفرد صیغہ ہے نا کوایا کیا ہو گیا تثنیہ ہو گیا آگے کہہ رہا ہے کہ وقال عباد بن منصور عن ایوب عن ابی قلابة عن انس بن مالک قال اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل بیت من الانصار کچھ انصار حضرات کے لیے پاکستان نے اجازت عنایت فرمائی تھی کسی گھر والوں کو ایرقو من الحمۃ والأذن کہ وہ کیا کرے دم درود کرے وغیرہ علاج کرے رقیہ کر لے کس سے من الحمۃ والأذن اذن کا معنی ہے کان کی جو تکلیف بیماری ہے درد آ جائے تو یہ تو ویسے بھی واضح ہے نا اور حمہ کسے کہتے ہیں کسی چیز سے ڈس لگنا کہ جانور وغیرہ سے کاٹ لے یا بچھو وغیرہ سے کاٹ لے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں حمہ کہتے ہیں اور بھی بیماریاں ہیں فقال انس کویت من ذات الجنب انس نے کہا کہ مجھے بھی ذات الجنب کی بیماری میں داغ گیا تھا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی آپ علیہ السلام اس وقت زندہ ہے یا ابھی زندہ ہے یا زندہ تھی وشہیدنی ابو طلحہ ونس بن نظر وزید بن ثابت ابو طلحہ یہ سب حاضر تھے کوانی اور کیا کر دیا مجھے داغا ان حضرات نے باب حرق الحصویر لیسد به الدم جب چٹائی کو جلائے نہیں کسی اور چیز کو یا پشم کو جلائے یا اون کا جو وبر ہے نا اس کو جلائے تو اس سے خون رک جاتے بند ہو جاتا ہے وابی قال حدثنا سید بن مبیر قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن القاری وعن ابی حازم سالم بن سعد الساعدی قال لما کسرت علی رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیضہ جواب علیہ السلام کے سر پر خود ٹوپی یہ جو کیا ہے نا جنگی ٹوپی ہے ٹوٹ گیا یہ خود جب ٹوٹ گئی وہ ادمی وجہ علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا وکسرت رباعیتہ اور رباعی داند بھی ٹوٹ گئے وکان علی نے اختلف بالماء فی المجنہ علی سے پانی لا رہے تھے ڈول میں یہ جو کیا ہے ڈال میں جن وجات فاطمہ تغسل وجہ الدم فاطمہ سے بھی خون دھو رہی تھی فلما رات فاطمہ الدم یزید علی الماء کثرۃ جب فاطمہ سے کو لگ گیا نا کہ خون تو اور بڑھ رہے دھونے سے تو عامدت الى خسیر نے ایک چٹائی جلا دی فاحرقتها والصقت على جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے زخم پر اس کی جو راک تھی نا وہ لگائی راک لگانے سے خون رک جاتے فرق الدم تو خون کیا ہو گیا بہ جانا رک گیا باب الحمى من پیح جہنم اس باب میں ذکر کر رہے کہ یہ جو بیماری ہے نا بخار وغیرہ یہ آگ کی ایک لپٹ ہے اور آگ میں سے ہیں اس کی حرارت میں سے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں جل جاتا ہے نا اور یہ جو بیماری ہے اللہ نے اس لیے دنیا میں لوگوں پر لگا رکھی ہے کہ جب آدمی کیا ہو جائے بیمار ہو جائے تو اس کی گناہ جڑ جاتے ہیں تو کہ یہ بھی ایک طرح کی آگ ہو گئی نا کہ اس سے گناہ جڑ رہے جیسے جہنم میں جلنے کی وجہ سے آدمی کی گناہ جو ہے نا صاف ہو جاتے مسلمانوں کی تو جو کیا ہے گناہ وغیرہ یا جراثیم جو ہے نا اس سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا تو گناہوں سے آدمی جہنم کا مریض بن جاتے جہنمی ہو جاتے اور جراثیم سے آدمی دنیا کا بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر لیتے اس سے پاک کر دیتے اور بخار میں جراثیم وغیرہ اثر بھی نہیں کر سکتے نا
تو اس سے آدمی کیا ہو جاتے ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو کم کر دیتے. وبی قال حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فیح جہنم فاتقئوها بالماء، پانی سے کیا کر دو، بجھا دو. پانی سے بجھانے کا کیا مطلب ہے؟ اسے آگ بجھانے کے لیے ہم پانی ڈالتے ہیں نا، اور آج کل تو اسی بھی مختلف گیسز آ گئی ہیں نا جس سے ہم کیا کرتے ہیں، آگ بجھاتے ہیں. تو پانی سے بھی آگ بجھائی جا سکتی ہے. تو اسی طرح اگر آدمی کو بیماری لگے نا، بخار، تو نہانے سے پیدا ہوتے. سردی کے موسم میں ذرا گرم، نیم گرم پانی سے، اگر ذرا گرم پانی سے نہائے تو اس سے کیا آ جاتی ہے، آدمی کی طبیعت ذرا ٹھنڈی ہو جاتی ہے. قال نافع وکان عبداللہ یقول، آگے عبداللہ سے وہ کہتے تھے، کون کہتے ہیں؟ نافع کے، اکشف عنا الرجزہ، کی عذاب ہم سے ہٹا دیجئے، یا کاشف الاوہام والاسقام، اے بیماری اٹھانے والے پروردگار ذات، یہ جو گندگی ہے یا یہ عذاب جو ہے نا ہم سے ہٹائے. کیونکہ بیماری بھی ایک طرح کا عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آدمی کے گناہ کم کر دیتے ہیں. وبی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن عائشة عن فاطمة بنت المنذر ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ كانت اذا اوتیت بالمرأة قد حمت، کہ اس اسماء کے پاس جب کوئی عورت لائی جاتی تھی نا بیمار ہوتی، تدعو لها، اس کے لیے دعا مانگا کرتی. اذا اخذت الماء، تو اخذت الماء، پانی بھی لیتی تھی. وصبته بینها وبین جیبها، تو اس کے اور اس کے جیب وغیرہ یا گریبان کے درمیان کیا کرتی تھی، بہاتی تھی. وقالت، اور فرماتی تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، آپ ایسا ہم یہی حکم دیتے کہ نبردها بالماء، کہ پانی سے ہمیں سے ٹھنڈا کر دے. ابھی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، پانی سے کیا کر دو، اسے اس بیماری کو ذرا طبیعت کو ٹھنڈا کر دو. اور ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا ہے. ہاں کچھ بیماریاں ہیں نا ان میں ذرا پوچھ گچھ کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون سی بیماری میں نہائے، کون سی میں نے، عام بخار میں نہانا ٹھیک ہے. وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سید بن مسروق عن عبیۃ بن رافع عن عبیۃ بن رفاعہ عن جدہ عن جدی رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء.